السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تہجد کی نماز کی اہمیت اور یہ کس وقت پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، اور یہ نماز ہمارے لیے کس طرح سے چینجز لا سکتی ہے، کیسے معجزے کر سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں میریکلز، زندگی بالکل اللہ کی راہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پہ چل پڑے اور دونوں جہاں سنور جائے، تو اس کے لیے اگر آپ یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں رات کے آخری پہر میں یا عشاء کے بعد، اس کا وقت ایسے شروع ہو جاتا ہے، تو اگر آپ یہ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں. یعنی کہ اگر آپ میں وہ شدت ہے کہ وہ آپ کو کچھ چیز چاہیے، یا پھر آپ کو دونوں جہاں کی خوبصورتی چاہیے، یا دونوں جہاں کی کامیابی چاہیے، اور اگر آپ یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدت نہیں ہے، آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ کو چاہیے اور آپ یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بات تو واضح ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کو ضرور عطا کروں گا جب وہ مجھ سے اس وقت سوال کرتا ہے کسی بھی چیز کا. یہ تو وہ وقت ہے جس میں اللہ پاک خود پہلے عرش پر آ کر پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی ہے مجھ سے اپنی جائز خواہش اور دعا مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں. تو ہم ہی بیوقوف ہوئے نا جو اس گولڈن ٹائم کو، گولڈن اپرچونیٹیز کو مس کر دیتے ہیں، اسی لیے کہ ہم سے اٹھا نہیں جاتا یا ہم سو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، تہجد کی نماز نہ کوئی اذان سے نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اس نماز کی کوئی اذان نہیں ہوتی. تہجد کی نماز کی اذان ہوتی ہے، وہ دل سے ہوتی ہے. یہ ایک انویٹیشن ہے آپ کو اللہ کا، کیونکہ یہ نماز ہر کوئی نہیں پڑھتا. فجر ہر کوئی پڑھتا ہوگا لیکن تہجد ہر کوئی نہیں پڑھتا. تہجد کی نماز صرف وہ شخص پڑھتا ہے جس کو اللہ نے چنا ہو، جس میں وہ شدت ہو، جس کو اللہ نے بہت کچھ دینا ہو. مان لے اگر آپ کو اگر آپ تہجد پڑھنے لگے ہے نا، تو آپ کی لائف ایسے چینج ہونے والی ہوگی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ہر خوشی کے معاملے میں کچھ بھی آپ کو چاہیے اللہ سے اس معاملے میں، انشاءاللہ یہ ایسی نماز ہے کہ اس میں جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا. کچھ وقت کے بعد ہی صحیح لیکن آپ کو بہترین ملے گا انشاءاللہ اگر آپ تہجد گزار ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کا ٹائم ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. جیسے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کے پہلے تک رہتا ہے. آپ اس بیچ میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ آپ فجر کے ٹائم سے تھوڑا سا پہلے پڑھیں، آدھا ایک گھنٹہ پہلے، جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے اور اس میں ایک سکون بھی ہوتا ہے. جب آپ بات کریں اللہ سے تو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پھر اللہ ہوں اور آپ ہوں اور آپ کی ساری دعائیں ہوں، آپ کا اللہ کے آگے رونا ہو، آپ کی مشکلیں ہوں، آپ کی مایوسی ہوں، سب کچھ آپ صرف اللہ سے شیئر کریں، انہی سے شیئر کر دیں. وہ آپ کا اور اللہ کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، جو ایک میٹ ٹائم ہوتا ہے. اللہ کا اور آپ کا ایک وقت ہونا چاہیے جو آپ مقرر کریں، جو آپ اس ٹائم کو بنائیں. جیسے کہ اگر ہم ایک بنا لیتے ہیں کہ ہاں ہم کو فجر میں اٹھنا ہے، نماز پڑھنا، اگر آپ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے ہی نیت کر کے سوتے ہیں کہ ہم کو، تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی نیند کھل جائے گی، آپ اٹھ جائیں گے. بٹ ایک ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھنا نہیں پڑھنا، وہ ذہن میں رہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں، رات میں پڑھ لیا، سو گئے، فجر اٹھے، کوئی بات نہیں. ویسا نہیں کرنا. اللہ سے بات کرنے کا، ان سے ملنے کا ایک اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، کیونکہ آلریڈی ایک ٹائم ٹیبل اللہ نے سیٹ کر رکھا ہے 5 وقت کی نماز. بٹ آپ اپنا 5 وقت کی نماز تو کنٹینیو کریں، بٹ ایک ٹائم ایسا رکھیں جس میں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے سارے حالات ان سے شیئر کرنے کے لیے پورے دن میں سے کوئی وقت نکالیں جس میں اللہ سے آپ اپنے دل کی ساری بات کریں.
تو یہ تو ہو گیا وقت۔ اب دوسرا ہے، کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، تو کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بہت سمپل اس کا طریقہ ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے۔ آپ تہجد کے 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 4 نفل رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نیت کر سکتے ہیں 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے آپ کا دل کرے، اور کم سے کم 2 تو آپ کو پڑھنی ہی ہے۔ تو جب ہم اس کی نیت کرتے ہیں نا، تو ہم نارمل اپنی نماز کی طرح ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم ایک تہجد میں صلاۃ الحاجت کی ہم نیت کرتے ہیں، جس میں ہمیں کسی بھی معاملے میں کچھ بھی دعا مانگنی ہے، تو ہم 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کے بعد نماز میں، جس میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے ہمارا ایک قرآن مکمل ہوتا ہے، ایسا مطلب ہے کہ ہم لوگ سورہ اخلاص اگر پڑھتے ہیں تو ایک قرآن جو ہے مکمل ہونے کا ہم کو ثواب ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ سب بھی 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تب آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد نارمل جو ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا، لیکن ہاں، ہمیں سجدے تھوڑے لمبے کرنے ہیں۔ جیسے ہم نارملی نماز میں بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں، بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں سجدے میں۔ ایک چیز اور بولنی ہے آپ سب کو کہ سجدے ہر نماز میں تھوڑا لمبا کریں، اسپیشلی فرض نماز میں، لیکن جب تہجد کی نماز پڑھیں نا، تو اس میں بہت لمبا سجدہ کیا کریں۔ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں ایک تو اللہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جب ہم سجدے میں دعائیں مانگتے ہیں نا، ویسے ہم 3 بار نارملی سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، جبکہ ہم 7 بار بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم کتنی بار بھی سبحان و تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بعد کتنی بار بھی، جیسے آپ کی جتنی مرضی ہوئی کہ ہاں بھائی ہم اتنا پڑھ سکتے ہیں یا اتنا پڑھنے کا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اپنی عربک کی جو دعا ہوتی ہے نا سجدے میں اسپیشلی، وہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں اس وقت۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو دھیرے سے اس کے کان میں کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، تو ہم ہلکی ایسے ہی وسپر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ تو جب ہم سجدے میں دعا مانگا کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ محسوس کرنا چاہیے، محسوس کیا، یہ بات ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ بھی جو ہے وہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں دعا مانگا کرتے ہیں یا ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ اگر ہم صرف وسپر بھی کر رہے ہیں نا، جیسے دھیمی آواز میں کچھ نہ کچھ دھیرے بات کر رہے ہیں، ہلکی آواز میں بات کر رہے ہیں، یا ایک دم ہلکی دھیمی آواز میں بول رہے ہیں، اور اپنی ساری جو دعائیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ سب اللہ پاک سن رہے ہیں۔ تو آپ سب تہجد کے سجدے کو ضرور لمبا کریں، اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بھی بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی دعا، کوئی بھی معاملے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ کو بتا سکتے ہیں اپنے بارے میں۔ جیسے کوئی بھی دعا بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے مان لیں اللہم انی اسألک عافیہ، اس کو 3 بار پڑھنا ہے، اللہم انی اسألک عافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، میں کہیں پہ تھوڑا مسٹیک ہو رہی ہوں، اللہم انی اسألک عافیہ، اس کو 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی دعا، جیسے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے سے مسٹیک ہوا ہے ایک جگہ دعا پہ، وہ میں پھر سے اس کو کریکٹ کر رہی ہوں۔ جو دعا میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا، صرف ایک جگہ مسٹیک ہوا ہے، میں پھر سے پڑھتی ہوں، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ، اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ کوئی بھی دعا، جیسے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس پڑھیں، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ یہ بھی پڑھیں۔ آپ سب اللہ کے نام بھی لے سکتے ہیں،
سجدے میں تہجد کی نماز میں یا سمیعو، یا جبارو، یا غفارو، یا فتاحو، یا وہابو، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام یاد رکھیں۔ آپ سب یاد بھی کریں، اللہ کے 99 نام ہیں جسے ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ کوئی انسان بھی ہے، مان لیں کوئی انسان ہے، اب کسی کا کچھ نام ہے، اس کو آپ اس کے نام سے بولیں گے تو وہ زیادہ آپ سے کنیکٹ ہو پائیں گے، وہ آپ کی بات سنیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ہر نام ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے روزی سے مطلب روزی روٹی سے ریلیٹڈ، رزق سے ریلیٹڈ کچھ مانگنا تو یا رزاق کو، اس طرح سے رحم مانگنا ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا رحمان، یا رحیم، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یا یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسے ہم یاد بھی کریں، جو کہ میں بھی اللہ پاک کے سارے نام یاد کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ بھی یاد کریں، کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ کے نام سے کنیکٹ ہو کے ان سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ وہ زیادہ کہتے ہیں، وہ دعا، اس دعا میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے جب ہم اللہ کے نام سے ان کو ہم بولتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہوگی۔ پڑھیں، پڑھائیں۔ آپ سب کے ساتھ بھی بہت جلد شیئر کروں گی، جب میں انشاءاللہ اللہ کے 99 نام یاد کر لوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ اسی طرح سے ہمیں یہ پوری تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، بس یہ چینج ہوتا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھتے ہیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ویسے ہی جب ہم دوسری رکعت پڑھیں گے تو سیم پڑھیں گے۔ تو جب سجدے میں لمبے سجدے آرام سے کریں گے، عربک دعا پڑھیں گے جو بھی آتی ہو یا یاد ہو، اس کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ مانگنی ہے۔ آپ کو اپنے الفاظوں میں آرام سے، سکون سے، اور پلیز اس گولڈن اپرچونٹی کو، جو کہ تہجد کی نماز، جس میں نماز اور سجدے اور دعائیں کا ذریعہ ہم اللہ سے ملاقات، دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ، وہ وقت کو مس مت کریں۔ تہجد پڑھیں اور اپنا اچھے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی وہ ہر ایک چیز جو آپ کو چاہیے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اسی لیے تہجد کی نماز پڑھیں اور اللہ سے بہت قریب ہو جائیں۔ ایک ہفتہ یا 21 دن 21 ڈیز تہجد نماز پابندی سے پڑھ کر تو دیکھیں، اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے اللہ پاک سے، یا کچھ بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں یا کچھ بھی مشکلیں ہیں، وہ سب کچھ اللہ پاک دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ یقین کے ساتھ تہجد کی 2 نفل بھی پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ سب بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز کے بہت فائدے ہیں، بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ آپ کو اللہ سے دونوں جہاں کی خوشیاں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ اس رب اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو خود کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ سوچیں کہ آپ سے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، آپ کا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، اور وہ کہے کہ میں اس ٹائم اس ٹائم میرا بندہ جو ہے مجھ سے مانگے گا، میں دوں گا۔ وہ ہر ٹائم دیتا ہے، لیکن ایک اسپیسیفک ٹائم رکھ دیا گیا ہے، ایک بادشاہ نے رکھا ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ بے شک اللہ پاک ہے۔ جو بھی انسان آئے گا مجھ سے اس سمے مانگے گا، جو مانگے گا اس کو ضرور عطا کروں گا، جو بھی مانگے گا، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، جائز ہو، دعا قبول کروں گا، ہر خواہش پوری کروں گا۔ تو کیا اسے آپ یہ ایکسکیوز دیں گے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، یا ہمیں ٹائم نہیں ملا، یا ہم سو رہے تھے، یا کام تھا، یا تھکے ہوئے تھے؟ نہیں کہیں گے۔ ہم سب کچھ قربان کر کے اس بادشاہ کے پاس جائیں گے اور اپنی خواہشوں کی لسٹ رکھ دیں گے۔ تو آپ سب لسٹ رکھ دیں اور آپ بہت مانگیں۔ یہ مت سوچئے کہ ہم اس لائق نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ دیں گے نہیں دیں گے، یا ہماری پوزیشن ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ نہیں، یا یہ بہت زیادہ ہے، یا ہمیں کیسے مل سکتا ہے، یہ تو بالکل امپاسبل ہے۔ یہ سب فالتو بات نہیں سوچیں، لوگوں کی بات مت سنیں، اپنے دماغ کی بھی باتیں نہ سنیں۔ اللہ سے جب مانگیں تو مانگیں کہ جو بھی اللہ سے جو کچھ بھی گمان سے بڑھ کر ہو، ہمیشہ اللہ سے کہیں۔ ہم اللہ اپنی شان کی اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کریں، یا آپ بھی ورڈز یوز کریں کہ اللہ ہم کو اپنی محبت کے مطابق ہم کو عطا کریں،
مطلب ہمیں عطا کرے. ہمارے کوئی ایسے اعمال نہیں ہیں پر آپ کے خزانوں میں کمی بھی تو نہیں ہے اللہ پاک. تو اللہ ہمیں دونوں جہاں میں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ ہم دونوں جہاں میں ہی چاہیے. تو اللہ ہی ہیں جو ہماری ساری بات سنتے ہیں، ہمیں نوازیں گے، ہمارے گناہوں کو بخشیں گے. مانگ کر تو دیکھیں، مانگنے کا وقت تو رکھیں، اللہ سے ملاقات کا وقت تو رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہمارے رب کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھیں، 5 وقت نماز پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگیں. اللہ کو بندوں کا رونا پسند ہے، اللہ کو بندوں کا مانگنا پسند ہے. تو پھر ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، بس ایک فارمیلٹی نبھاتے ہیں. بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بس ایک فارمیلٹی ہو گئی، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا، ہو گیا. دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے آگے بچے بن کے گڑ گڑائیں. چھوٹے بچے کس طرح سے روتے ہیں، کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اللہ کے آگے ہم لوگ گڑ گڑائیں، روئیں کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، جائز طریقے سے اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما لے، اور اگر نہیں حق میں بہتر ہے تو اسے بہترین بنا کے ہمیں دے. آمین ثم آمین. ہم اپنے رب کے ہیں تو ہم ہر چیز مانگ سکتے ہیں اللہ سے. بس اللہ سے مانگنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. اللہ تو کہتے ہیں میرے بندوں مجھ سے مانگو. اللہ پاک کو ان کے بندے جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک کو بہت خوشی ہوتی ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کو آپ کے مانگنے پر خوشی ہوگی سوائے اللہ کے؟ آپ کسی سے کوئی فیور مانگ لیں، مانگ کر تو دیکھیں، 1 بار مانگو گے، 2 بار مانگو گے، وہ دوسری بار میں ہی سوچے گا کہ اب نہیں دوں گا، تیسری بار میں منع کر دے گا، یا بہت رہے گا تو تیسری بار میں وہ آپ کو اوائڈ کرنے لگے گا کہ بھائی ہر وقت ہاتھ پھیلا کے مانگتے رہتے ہو. بٹ ہمارا اللہ جو ہمارے اللہ پاک ہیں وہ ہم ان سے جتنی بھی بار مانگیں گے وہ ہمیں بہت عطا کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ بھی خوش ہو کر عطا کرتے ہیں. یہ واحد جگہ ہے جہاں ہم سب کو اللہ سے دل کھول کر مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم سب اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہمیں اپنے رب کی کوالٹیز اور پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا پاور ہے. ہم اپنے حساب سے اور اپنی زندگی دیکھنے کے نظریے سے چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنی پاور ہے. بس ہمیں توکل کرنا ہے، یقین کرنا ہے. یقین یقین یقین، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. بس 2 نفل تہجد کی پڑھ کر وہ منوا سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے. اللہ خود کہتے ہیں مجھے منانا بہت آسان ہے، اور سچ میں صرف 2 نفل اور کچھ باتوں سے، کچھ دعاؤں سے، بس اللہ تو ہی ہے. اللہ آپ ہی ہیں اللہ تعالیٰ جس سے ہم مانگ سکتے ہیں. ہم اور کس سے مانگیں؟ اللہ آپ کو دنیا کیا آخرت بھی دے دیں گے. آپ سب بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے تو دیکھیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. میں اس لیے اتنا جذبے سے یہ کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے یہ چیزیں خود ایکسپیرینس کری ہیں، اور ایسی کری ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی. بس میں کہہ سکتی ہوں کہ پلیز کچھ بھی چاہیے تو اللہ کے قریب ہو جائیں، نماز پابندی سے ادا کریں. اور ہاں، اسپیشلی 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ سے ملاقات کے لیے، دنیا اور آخرت کی خوشی پانے کے لیے تہجد گزار بن جائیں. تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، اور اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا ہتھیار دے دیا ہے جس کے دم پر آپ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں گے اپنے لیے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. بیوقوف ہی ہیں وہ بندے جو نہ کریں گے اور جو یہ سب چیزیں نہ کریں گے، جو نماز نہیں پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ سے قریب نہیں ہوں گے، دعا نہیں مانگیں گے، تہجد گزار نہیں رہیں گے، اور ہیں ہی کیا، صرف 2 نفل تہجد پڑھنا ہے. تو بیوقوفی ہوئے نا جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اوائڈ کرتے، نہیں ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، مطلب بہانے تو 1000 ہوں گے. بٹ ایک بار ہمت کر کے 7 ڈیز کے لیے یا پھر 21 ڈیز کے لیے کنٹینیو کر کے تہجد نماز، 5 وقت کی نماز، قرآن، یہ سب پڑھ کر ایک بار دیکھیں. تو ایک بار مت کریں 21 ڈیز تک، 7 ڈیز کے لیے کر کے دیکھیں. جو روحانی خوشی آپ لوگوں کو ہوگی، پھر آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اور جب کوئی جوان اسپیشلی اٹھتا ہے نا، جوان بولے تو جیسے ہم آپ کی عمر میں جو لوگ بھی ہیں، جو 27 سال 28 سال، مطلب جوان، مطلب سارے جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے، جو بوڑھے نہیں ہوئے ہیں کہ ہاں. اور جب کوئی جوان اسپیشلی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے نا، تو سب سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت کچھ کر سکتا تھا،
جوانی میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور اگر یہ تہجد پڑھنے اٹھ گئے تو سوچئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ تہجد کے ٹائم اٹھ گئے، آپ کو من ہو گیا تہجد کے ٹائم میں پڑھ لیں، مطلب آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے، آپ اللہ کے فیوریٹ بندوں میں ہیں، اور بن بھی سکتے ہیں، سب لوگ بن سکتے ہیں اللہ کے فیوریٹ بندوں میں اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹا سا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو دعا کی لسٹ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دعائیں مانگنی چاہیے، تو آپ میری لاسٹ ویڈیو، ابھی جو میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس کا نام تھا دعا مانگنے کا طریقہ، ابھی جسٹ میں نے کل ڈالا ہے وہ ویڈیو، آپ اس کو جا کر دیکھیں تو آپ کو کلیئر دعا مانگنے کا طریقہ بھی اس میں سمجھ میں آئے گا۔ جو لسٹ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دعا مانگنی چاہیے تو آپ میری لاسٹ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے سب کچھ دعا بتایا ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے تہجد کی نماز کا۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی نمازوں کو ضرور قبول کریں انشاءاللہ، اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ پریشان بالکل بھی نہیں ہونا ہے، بس نا امید تو بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ نا امیدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کفر ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندو ہمیشہ مجھ پر یقین رکھو، کوشش کرتے رہو، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، اپنی ساری ٹینشن، ساری ذمہ داریاں، سب کچھ اللہ کو سونپ دو۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے انشاءاللہ سب صحیح ہوگا، سب بہترین ہوگا، سب کچھ اللہ پر سونپ دو دعاؤں کے ذریعے، اور پھر مت سوچیں، جتنی چیزیں آپ نے سوچ رکھی تھی سب کچھ اللہ پہ دے، سب کچھ اللہ پہ سونپ، یا اللہ میری ساری چیزیں آپ کے حوالے، اور پھر اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ پھر سوچ رہے ہوں گے تو اللہ پر آپ کو یقین نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں سوچ رہے ہیں، سب کچھ سونپ کے اطمینان ہو گئے ہیں، تو آپ کا نفس، آپ کا ایمان اور اللہ پر یقین یہ آپ کا اسٹرانگ ہے۔ اور اگر نہیں، اللہ کو سب کچھ سونپنے کے بعد بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، تہجد گزار نہیں ہو رہے، اور پھر آپ سوچ رہے کہ نہیں میرے ساتھ سب اچھا ہو، تو کیسے پاسبل ہے؟ مشکل ہے، پاسبل ہوگا ہی نہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے پورے سال ایگزام کی تیاری نہیں کی، اور جس دن ایگزام ہے بس بک کھول لیا اور رزلٹ میں سوچ رہے ہیں ہم ٹاپ آ جائیں، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، کوئی معجزے، کوئی جادو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ پہ یقین رکھ کے اپنی ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، سب کچھ کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر مت سوچیں۔ پھر سوچ رہے ہیں تو اللہ پر آپ کو یقین نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے اپنے کسی دوست کا کوئی ایسی ذمہ داری سونپ دی، کسی دوست کو آپ نے کچھ ایسی ذمہ داری سونپ دی جس کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ سب سنبھال لے گا، تو مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب وہ سنبھال ہی لے گا تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم اپنے کسی فرینڈ کو کوئی کام بتا رہے ہیں اور اتنا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہاں میرا فرینڈ جو ہے یا میری فرینڈ جو بھی ہے وہ میرا یہ کام کر دے گی، تو پھر اس کام کا ہم کو ٹینشن کیوں لینا؟ اور اگر آپ کو پھر بھی ٹینشن ہے تو آپ کو آپ کے دوست پر بھروسہ نہیں ہے نا، رائٹ؟ تو اسی لیے اللہ پر توکل رکھیں، نماز پابندی سے پڑھیں، اور تہجد گزار بنیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کر تو دیکھیں، انشاءاللہ 1 ہفتے بعد یا 21 دن بعد اپنے دل کے سکون، اپنے دل کی کیفیت، اپنی زندگی کے حالاتوں کو بدلتا ہوا اچھائی والے وے میں آپ نوٹس کریے گا، اور آپ مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے کوئی ایسے تہجد کے ایکسپیرینس ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں، ایکسپیرینس اگر ہو تو انشاءاللہ میرے ساتھ مجھے کامنٹ میں شیئر کریں، بتائیں کہ ہاں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے، نہیں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور اسی طرح سے نئی چیزیں سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ ہم سب کی چھوٹی موٹی خواہشیں پوری کرے اور عملوں کو قبول کرے، نمازوں کو قبول کرے، دعاؤں کو قبول کرے، اللہ نیک کاموں میں ہم لوگوں کو رکھیں، آمین 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 ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔